بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ وہ جنہوں نے نواز شریف کو واپس لے کر آنا تھا، ملک و قوم کے لوٹے ہوئے اربوں روپے واپس لے کر آنے تھے، اب وہ خود پتلی گلی سے سامان سمیٹ کر نکل گئے۔ کل خان صاحب نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن اس بیان کے بعد ان کے قریبی ساتھیوں نے کشتیوں سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیے۔ خان صاحب کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خان صاحب کے قریبی ذرائع یا پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہزاد اکبر کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے، لیکن بڑے باوثوق ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے آج صبح پرائم منسٹر سے مل کر خود اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اب شہزاد اکبر صاحب کہاں سے آئے تھے اور کہاں واپس جا رہے ہیں؟ کیا خان صاحب نے شہزاد اکبر کو فارغ کیا ہے یا شہزاد اکبر نے پوری حکومت کو فارغ کر دیا ہے؟ یعنی اے پیاج احتساب، خان صاحب کی خطرناک دھمکی سن کر شہزاد اکبر نے اپنا استعفیٰ پھینکا اور دوڑ لگا دی۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس جانے لگے ہیں۔ اب اس ملک میں کسی کو چور اور ڈاکو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب نے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو اتنا چور اور ڈاکو قرار دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہ چور ثابت کر سکے نہ ڈاکو ثابت کر سکے۔ تو اب اس ملک میں چور اور ڈاکو کو لوگ ایماندار سمجھنے لگے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ صاحب کے بیانیے کی ناکامی ہے۔ تو عمران خان کے احتساب الرحمان یعنی احتساب اکبر معاون داخلہ برائے احتساب شہزاد اکبر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو اسے وکٹ گرنا نہیں بلکہ پوری ٹیم کا پٹنا کہتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا سارا جو بیانیہ ہے وہ احتساب کے ارد گرد گھومتا تھا۔ خان صاحب یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ وہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ لے کر آئیں گے، چوروں اور ڈاکوؤں کو اندر کریں گے، جبکہ کل ہی انہوں نے اس بات کا خود اعتراف بھی کر لیا کہ وہ چونکہ وزیر اعظم ہے اس لیے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، وزیر اعظم ہاؤس میں یعنی وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں، اور اگر وہ سڑکوں پر نکل آئے یا اپوزیشن میں چلے گئے تو پھر وہ بڑے خطرناک ہو جائیں گے۔ تو ابھی تو لوگ اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ دھمکی کس کو دی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو سیاسی پنڈت اور تجزیہ نگار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ دھمکی انہیں دی ہے جو انہیں اقتدار سے نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو انہیں اقتدار میں لے کر آئے تھے۔ تو اب شہزاد اکبر اور ان جیسے بہت سے لوگ جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بھی وہیں سے بھیجے گئے تھے یا وہیں سے لائے گئے تھے، تو انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں نا اپنا کھلاڑی واپس بلا لیا ہے۔ اب شہزاد اکبر کو واپس بلا لیا گیا یا خان صاحب نے ان کی چھٹی کرائی ہے؟ دونوں صورتوں میں احتساب کے بیانیے کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ گیا ہے۔ کویسچن مارک تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ اس پچھلے 3-3.5 سال سے شہزاد اکبر صاحب یہ کہانی بلڈ کر رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کو ان کے جمع کیے گئے ایویڈنس کے مطابق سزائیں ہوں گی، انہیں جیلوں میں رکھا جائے گا، ان سے بڑا پیسہ ریکور ہوگا، اور خود انہوں نے 3.5 سال میں قومی خزانے کا جو نقصان کیا تو ان کا بھی کوئی احتساب اور کوئی حساب ہونا چاہیے، کیونکہ 3-3.5 سال وہ جو قوم کے خزانے پہ یعنی قوم کے ٹیکس پہ جو عیش کرتے رہے، بیرون ملک دورے انہوں نے بے شمار کیے، درجنوں پریس کانفرنسیں کی، اپنا عہدہ انجوائے کیا، کہتے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، اور قوم کو صرف ہیجان اور سیاسی حالات میں خرابی کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کا بنیادی کام صرف یہ تھا کہ جیسے ہی اپوزیشن تھوڑا سا بھی حرکت میں آتی تو شہزاد اکبر صاحب وہ ردی کی وہ اپنا کاغذ لے کے بیٹھ جاتے۔ تو بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 3-3.5 سال میں اتنی ردی اکٹھی کر لی کہ اگر اسے اگلے 3 سال بیچ کر کھاتے رہے تو ان کا گزارا ہو جائے گا۔ اب نواز شریف کو کون گھسیٹ کر لائے گا؟ کیونکہ خان صاحب کا یہ جو فرنٹ مین تھا یا خان صاحب کے جو بڑے کی پلیئر تھے شہزاد اکبر صاحب، اب یہ تو وہ نکل گئے اس کھیل میں سے۔ اب احتساب کرنے آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے تو پھر احتساب کا ٹوکرا اٹھایا، سڑک کنارے رکھا اور خود نکل گئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا پیپل پارٹی کے صدر زرداری صاحب وہ ہمیشہ یہ کہتے پائے گئے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا یہی ہے، اور وہ جو آئے ہیں انہوں نے چلے جانا ہے، کوئی 3 سال میں چلا جائے گا، کوئی 4 سال میں چلا جائے گا۔ تو یہ ان کے تاریخی جملے آج درست ثابت ہوئے ہیں۔ احتساب اکبر اور شہزاد اکبر کا استعفیٰ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پچھلے اگر آپ ایک ہفتے میں دیکھیں تو حکومت کے اندر
اتنی بڑے پیمانے پہ توڑ پھوڑ شروع ہوئی ہے جس کے اثرات ہم نے خان صاحب کی تقریر میں بھی دیکھے کہ وہ خان صاحب ذہنی طور پہ خاص سے پریشان نظر آئے. خان صاحب کے قریبی ساتھی احمد جواد، انہوں نے ان کو بھی پارٹی کی رکنیت سے جب فارغ کیا گیا تو انہوں نے بھی خان صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. تو اب جب قریبی ساتھی آپ کی ایسی باتیں کرنے لگے اور ان کے اندر اتنی طاقت اور جرأت آ جائے تو پھر سمجھ لے کہ آپ کی کہانی مک گئی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب نے وہ کہتے ہیں نا کہ نہ بولتے تو زیادہ اچھا ہوتا. وہ اپنے لطیفہ سنا ہوگا نا، ایک خاتون جس کو جو تتلاتی تھی اور اس کی کوئی رشتہ ہے تو اسے کہا کہ تم نے خاموش رہنا ہے، لیکن وہ بڑی دیر خاموش رہی، پھر زمین پہ کیڑا چلتے ہوئے دیکھ کے بولی تیڑا، تو اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. تو کہنے والوں نے کہا کہ اس سے تو اچھا تھا نہ بولتی. تو خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں کیا ضرورت تھی قوم سے آ کے ان ٹیلی فون کے اوپر جعلی کالز کے اوپر اپنی بھڑاس نکالنے کی. اور جو بھڑاس انہوں نے نکالی اس میں انہوں نے اپنی حکومت کے کمزور ہونے کا اعتراف کیا ہے. اور اعتراف کے بعد جو انہوں نے دھمکی لگائی ہے، کوئی کسی پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہوتا، کسی سٹنگ وزیر اعظم کو کسی نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کو ماضی یاد دلائیں تو بہت سے ایسے واقعات نظر آئیں گے جس میں کوئی کہتا تھا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پھر کسی نے کہا کہ وہ کوئی انہیں اقتدار سے نکال نہیں سکتا، لیکن پھر وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو پھر ایسے سارے دعوے جو اقتدار میں ہوتے ہوئے کیے جاتے ہیں وہ سارے بودے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو جانا پڑتا ہے. تو اب خان صاحب جو 100 دن کا دعویٰ کر کے آئے تھے اور اب وہ کہتے ہیں جی میں سڑکوں پر آ جاؤں گا، یعنی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ 4 سال آپ نے حکومت کی، عوام کو ذلیل کیا، جھوٹے وعدے کیے، جھوٹی تسلیاں دی، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا اور سارے اداروں کو تباہ کر دیا، انٹلیکچوئل جتنا تھا اس کو جیلوں میں ڈال دیا، بیوروکریسی کو ناکارہ کر دیا، آپ کی اداروں کے جو انسٹیٹیوشن ہے ان کے سارے سٹرکچر تباہ کر دیے. اور اب پاکستان کے اندر حال یہ کہ مہنگائی ہوتی تو کسی کو نہیں پتا کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے تو یہ کوئی میکانزم نہیں رہ گیا کہ ذخیرہ اندوزوں کو کیسے پکڑنا ہے. خان صاحب بس ہمیں بتا دیتے ہیں. خان صاحب کا جو اس وقت بنیادی رول رہ گیا ہے اگر دیکھیں تو یہ لگتا ہے وہ ایک بنیادی طور پر نیوز کاسٹر یا اینکر پرسن رہ گئے ہیں، وہ صرف اطلاعات دینے کے لیے ہیں. ابھی کل ہی خان صاحب نے بتایا کہ بلومبرگ نے کہا ہے کہ ملک میں کیا بلکہ دنیا میں خوراک کا بحران آنے والا ہے کیونکہ گیس کی قلت ہو گئی ہے اور کھاد مل نہیں رہی. بھائی پوری دنیا میں کھاد کا ایشو نہیں ہے، کھاد کا ایشو پاکستان میں ہے، گیس کا ایشو پاکستان میں ہے. پوری دنیا میں جہاں پہ سرد ممالک میں آپ چلے جائیں وہاں پہ گھروں کے اندر ہیٹنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں، ان کو گیس وافر مقدار میں ملتی ہے. تو مہنگائی ایک الگ ایشو ہے اور گیس کا نہ ملنا ایک الگ ایشو ہے. اب حال یہ کہ وہ کہتے ہیں نا ٹگے دا کم نہیں تو منٹ دی فرصت نہیں. تو باتیں سنیں ان کی تو لگتا یوں ہے کہ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے. سیاستدانوں جمہوری نظام کو داغدار کرنے کے ماسٹر اور اربوں ڈالر وطن واپس لانے کے دعوے دار شہزاد اکبر کی بڑھ کے سنیں. اگر آپ ان کے ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ تمام کو کہتے ہیں نا زیرو. جس طرح خان صاحب نے ریکارڈ قائم کیا بڑھ کے مارنے کا اور ان کا بھی آپ دیکھیں کیا کرایا کیا تو اس میں زیرو نکلے گا. اسی طرح ان کے ساتھیوں کو بھی آپ دیکھیں تو ساتھیوں کی بڑھ کے بے تحاشا ہے. ابھی گورنر اسٹیٹ بینک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ قوم کو خبر دے رہے ہیں جی مہنگائی تو ہے ہی نہیں. یعنی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، پورا ملک چیخے مار رہا ہے کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور حکومت پتہ نہیں کہاں سے داد و شمار نکال کر عوام کو لالی پاپ اور ٹوپیاں پہنانے میں مصروف ہے کہ مہنگائی بالکل نہیں. تو آپ کے کہنے سے مہنگائی تھوڑی کم ہونی ہے. تاریخی حقائق کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. تو اصل میں حکومت مجھے لگتا خان صاحب کسی اور سٹانس میں چلے گئے، کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، وہ کسی اور ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں. تو یہ دنیا کی شاید واحد حکومت ہے جو صرف بیانیے کے زور پر چل رہی ہے. یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا 12 نے کبھی کوئی منسٹر بیان دے دے گا. کوئی بیان دینے میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. اگر کوئی بیان بازی کا مقابلہ ہوتا تو تحریک انصاف نمبر 1 ہوتی اور حکومت کو سارے ایوارڈ مل جاتے، خان صاحب کو مل جاتے. تو خان صاحب کو صرف یہ ایک بات سمجھ میں آ جاتی کہ اپوزیشن ہی ان کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کو 4 سال بعد 5 سال بعد اپنی کارکردگی کا حساب بھی دینا ہے. تو وہ محض یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپوزیشن کو برا بھلا کہتے رہے گے تو لوگ یہ سمجھیں گے حکومت بڑا کام کر رہی ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اور وہ لوگ جو کہ نواز شریف یا سابقہ حکومتوں سے خوش نہیں ہیں، جن کی سیاسی
ایفیلیشن ان کے ساتھ نہیں ہے, ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے, تو وہ خان صاحب کے بیان سن کر خوش ہو جاتے ہوں گے, لیکن اس سے ملک و قوم کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. اب اگر شہزاد اکبر جو کہ احتساب کے پوسٹر بوائے تھے, اگر وہ بھی استعفیٰ دے کر بھاگ نکلے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا شو تو ختم ہو گیا, کشتی ڈوب رہی ہے, اب چھلانگ لگانے والے تیار بیٹھے ہیں. ویسے خان صاحب جو وہ تو پیش بندی کیے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے نکالا گیا, تو کسی کو خان صاحب کو نکالنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. جو حالات اس وقت حکومت کے نظر آ رہے ہیں اس میں تو خود حکومت کے اپنے لوگ اگر ایک ایک کر کے نکل گئے تو پھر حکومت کو گرنے سے کون روک سکتا ہے. تو اب خان صاحب بے شک ترجمانوں کی فوج ظفر موج بلا کر ان کو صرف وہ احمد جواد کے اگر آپ انٹرویو سن لیں, جیو کو انہوں نے انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ترجمانوں کی فوج خان صاحب کے آس پاس بیٹھی ہوتی ہے, اور کچھ 40 ترجمان بیٹھے ہوتے ہیں, اور 1 سے لے کے 39 تک کے ترجمان صرف خان صاحب کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور خان صاحب مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر حکومت چلائی جا رہی ہے تو پھر اس کے نتائج یہی نکلیں گے. اور وہ کہتے ہیں جی میں خطرناک ہو جاؤں گا. اب خطرناک پہ بھی لوگ ہنس رہے ہیں کہ جنہوں نے خطرناک ہونا ہوتا ہے وہ دھمکیاں نہیں دیتے بلکہ گیدڑ بھبکیاں نہیں دیتے. تو خان صاحب کیا اس سے زیادہ کیا خطرناک ہوں گے کہ وہ 126 دن کا دھرنا نواز شریف کے خلاف دیے بیٹھے تھے. اگر تو یہ مخاطب ان کا اپوزیشن ہے کہ وہ اپوزیشن کو نہیں چلنے دیں گے تو بھی یہ غیر جمہوری رویہ ہے, اور اگر ان کا مخاطب وہ لوگ ہیں جو ان کو اقتدار میں لے کر آئے تھے تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ او جانن توڑا دے سائیں جانن, تو وہ تو خان صاحب اور ان کے سائیوں کا مسئلہ ہے. لیکن دونوں طرف کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں ناکامی اور جھنجھلاہٹ واضح طور پر نظر آتی ہے. اور شہزاد اکبر کا استعفیٰ اب یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, دوسرا قطرہ ہے, تیسرا قطرہ ہے, میں نہیں کہتا, لیکن اگر آپ پچھلے چند دنوں میں ان لوگوں کو دیکھیں جو آہستہ آہستہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں, چاہے ان میں اسد عمر ہوں, پرویز خٹک ہوں, احمد جواد ہوں, گورنر پنجاب ہوں, وہ سب کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کے منہ سے ضرور ایسی نکلی ہے جس سے سب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں اگر کوئی قصوروار ہے تو عمران خان ہے. اور عمران خان کو چاہنے والے, ان کے ماننے والے, ان کے ووٹر سپورٹر جو ابھی تک ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی خان صاحب دی ٹیم بڑی خراب ہے, کپتان ٹھیک ہے ٹیم خراب ہے, اور ٹیم کہتی ہے جی کپتان خراب ہے. تو اب 4.5 سال بعد 4 سال بعد کسی نے اس بات کا فیصلہ تو نہیں کرنا کہ کپتان خراب تھا یا ٹیم خراب تھی. اصل تو پوری گورننس اور پوری گورنمنٹ کا ہی فیلئر ہوتا ہے, اور کپتان بنیادی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے. اور اگر یہ ناکامیاں ہو رہی ہیں تو اس میں بنیادی خامی خان صاحب کی ہے, اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو کم از کم 10 سال ملنے چاہیے تو وہ اس ملک کے حالات ٹھیک کریں گے. تو پھر پاکستان کے عوام کو 10 سال کے لیے کسی اور ملک بھیج دیں تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکیں, اور وہ کم از کم پاکستان کے جس طرح کے حالات جو خان صاحب نے پیدا کیے ان کا سامنا نہ کر سکے. 10 سال بعد بلا لیں پاکستان میں جب پاکستان ٹھیک ہوگا. تو اب احتساب اکبر کے بار بار احتساب اکبر میرے منہ سے نکلتا ہے شہزاد اکبر, کیونکہ وہ احتساب کے ہیڈ رہے ہیں تو ان کا نام کے ساتھ احتساب, جیسے سیف الرحمان کے ساتھ احتساب الرحمان لگتا تھا تو احتساب اکبر انہیں کہنا بنتا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا نام بھی ECL میں ڈالا جائے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بھی پاکستان کے قیمتی خزانے کا بہت ضیاع کیا ہے, اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے 3.5 سال قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا تو اس میں سے نتیجہ کیا نکلا, اور 3.5 سال بعد اگر آپ استعفیٰ دے کے چلتے بنے ہیں ہاتھ جاڑ کے, تو 3.5 سالوں کا حساب کون دے گا؟ وہ جو اپنے قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا, قوم کا پیسہ ضائع کیا, اور پھر کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 آنے, اس کا حساب بھی ان سے لینا چاہیے. اور اگر یہ حساب وہ نہیں لیں گے تو پھر وہ لیں گے جنہوں نے آگے اقتدار سنبھالنا ہے یا آگے اقتدار میں آنا ہے. تو یہ جتنی باتیں اور جتنے بیانیے پچھلے دنوں میں بنائے جا رہے ہیں جن میں صدارتی نظام کے حوالے سے بھی خان صاحب کے ایک معاون خصوصی برائے اطلاعات, وہ اس کے پیچھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس صدارتی نظام کے پیچھے بھی خان صاحب کا ذہن کار فرمایا. حکومت چاہتی ہے صدارتی نظام لایا جائے, یعنی جڑے کار پیڑے وہ باہر بھی پیڑے, جو پرائم منسٹر بن کے یا جمہوری نظام میں ڈیلیور نہیں کر سکے, پارلیمانی نظام میں ڈیلیور نہیں کر سکے, وہ صدارتی نظام میں کیا ڈیلیور کر پائیں گے؟ اور صدارتی نظام اس ملک میں بڑے بڑے طاقتور لوگ صدر کے عہدے پر فائز رہے ہیں اور صدارتی نظام قائم رہا ہے, لیکن وہ بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے. اگر تھوڑا بہت ڈیلیور ہوا ہے تو یہ جمہوری حکومتوں کے دور میں ڈیلیور ہوا ہے. پاکستان ویسے بھی
مختلف نسل مختلف خیال لوگ ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں فرق ہے لوگوں میں. تو یہ چاروں صوبوں کو مل کر ایک فیڈریشن بنتی ہے اور اس کے بعد یہ پاکستان بنتا ہے. تو سب کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، لیکن صدارتی نظام کے اندر پھر آپ یہ والی جو چیز ہے اس کے یعنی فیڈریشن کو ایک ساتھ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. 71 کی مثال سب کے سامنے ہے، اگر سب کو یاد ہو تو اب خان صاحب کے لیے ہر آنے والا دن یقینی طور پر مشکل ہے، اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ابھی اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے چند دنوں میں کئی اور لوگ بھی خان صاحب کو داغ مفارقت دے سکتے ہیں یا خان صاحب انہیں فارغ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو یہی رہ گیا کہ یا آپ ہے نہیں یا گاہ کے نہیں. اب یا خان صاحب کی وکٹیں اڑیں گی یا خان صاحب خود دوسروں کی وکٹیں اڑائیں گے، کیونکہ جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارنے پڑتے ہیں، جب کشتی ڈوبتی ہے تو چھلانگیں تو لگانی پڑتی ہیں. تو وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ خان صاحب کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ پچھلے جو 3-4 سال میں جو کچھ کیا ہے اس کو اگر انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد پہ نہ پرکھا اور تو پھر اگلے آنے والے دن ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہوں گے. اور وہ جو تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا وہی حشر ہوگا جو ماضی میں بننے والی کنگز پارٹیوں کا ہوا کرتا ہے. تو ہاں صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جماعت ہے وہ کنگز پارٹی نہیں ہے تو پھر ان کو اپنے اندر جمہوری رویے اور جمہوری سوچ پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ خود کو صدر کے عہدے پر فائز کر کے وہ کہتے ہیں سنجی اور جنگلیت وچ مرزا یار پھرے، یعنی میں اکیلے سب کچھ کر لوں. تو ایسا نہیں ہے، خان صاحب کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کا پاکستان ہے. اور پھر یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اگر عوام نے منتخب کیا کسی کو 5 سال کے لیے تو اپنے 5 سال پورے کرے، اور ڈیلیور کر سکتا ہے تو کرے، نہیں کر سکتا تو پھر چلتا بنے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ایک اور خبر، حکومت خاصی پریشان ہے، تو اب انہوں نے نواز شریف کی واپسی کا بیان خلفی دینے پر شہباز شریف کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے جب تک یہ پروگرام آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہو تو حکومت کی جانب سے خط شہباز شریف کو پہنچ چکا ہو. فیڈرل گورنمنٹ کافی دنوں سے اس بات پر غور کر رہی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. معاملہ ہے نواز شریف کی وطن واپسی کا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے نواز شریف کو بیرون ملک بھیجے جانے کے حوالے سے ایک بیان خلفی دیا تھا اور یہ لکھا تھا کہ نواز شریف صحت یاب ہونے کے بعد وطن واپس آ جائیں گے، تو اور ان کی وہ گارنٹی دیتے ہیں. تو اب چونکہ نواز شریف کے بارے میں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صحت یاب ہے اور بڑے عرصے سے بیرون ملک ہے، تو اب ان کو واپس لایا جائے. تو اس حوالے سے خاص اب چونکہ نواز شریف نے پچھلے دنوں اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان واپس آئیں گے، تو حکومت نے شور مچانا شروع کر دیا کہ چونکہ نواز شریف کا ویزا ختم ہو گیا ہے اور وہاں پر ان کو سٹے نہیں ہے، تو اب برطانیہ حکومت انہیں کک آؤٹ کر دے گی، انہیں لات مار کے نکال دے گی. تو یہاں پر ایک بیانیہ بلڈ کرنا شروع کر دیا، جی مجبوری میں نواز شریف واپس آئیں گے اور ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں. تو نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے اور فیصلہ کیا کہ اس بات کو یعنی اگر اس جواز پر پاکستان جایا جائے کہ انہیں برطانیہ سے ایگزائل کر دیا گیا ہے تو خاصی امبیرسنگ سچویشن ہوگی، تو نواز شریف کے وطن واپسی کا معاملہ روک دیا گیا. تو اب حکومت نے اس کے اوپر ایک اور سٹینڈ لے لیا ہے کہ جی نواز شریف واپس نہیں آ رہے تو ہم لے کر آئیں گے، اور اگر نہیں آ رہے تو اب شہباز شریف کو نہیں چھوڑیں گے. اب شہباز شریف کے خلاف حکومت نے درجنوں مقدمات قائم کی، درجنوں شاید یہ لاکھوں صفحات پر مشتمل ڈاکومنٹس تیار کیے گئے. اور یہ اس میں جو سرخیل تھے وہ احتساب شہزاد اکبر صاحب تھے. تو شہزاد اکبر صاحب تو صرف کاغذ اکٹھے کرتے رہے اور شہباز شریف کو سزا نہیں دلا سکے. تو اب نیب نے 2 بار شہباز شریف کو پکڑا، گرفتار کیا، جیل میں رکھا، لیکن اس کے خلاف کوئی چیز پروف نہیں کر سکی. تو اس بات پر خان صاحب کو بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے، اور اسی غصے کی بنیاد پر انہوں نے شہزاد اکبر کو ڈانٹا وانٹا بھی ہے. پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں قطعاً کوئی اطلاع نہیں ہے کہ شہزاد اکبر خان صاحب کی ڈانٹ کی وجہ سے گئے ہیں
یا خان صاحب کی اس وارننگ کی وجہ سے گئے ہیں جو انہوں نے کل ٹی وی پر بیٹھ کے لوگوں کو دی. لیکن بہرحال شہزاد اکبر کو اس معاملے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ شہباز شریف کو اپنے ایویڈنس کی بنیاد پر جیل بھیج سکے. تو وہ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی. اب جی شہباز شریف کو چونکہ اندر کرانا ہے تو جواز تو مل نہیں رہا, تو اب ان کا وہ گارنٹی والا معاملہ ہے وہ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں گے. اب ایک اٹارنی جنرل صاحب خط لکھیں گے یا لکھ دیا انہوں نے شہباز شریف کو کہ جناب آپ نے گارنٹی دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اور آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف واپس آ جائیں گے, تو اس حلف نامے پر آپ نے عمل نہیں کیا. تو ایک خط یعنی ایک ٹائم فریم دیا جائے گا جی اتنے دنوں میں اگر آپ واپس لے آئیں تو ٹھیک ہے, اور اگر انڈر ٹیکنگ پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ حکومت ایک یعنی دھمکی دے گی ایک اور کہ نواز شریف لے کے آؤ نہیں تو تانوں اسی توہین عدالت اندر کر دیں گے, یا کارروائی کی جائے گی. توہین عدالت میں اندر کون ہوتا ہے؟ تو توہین عدالت کی کا جو مسئلہ ہے, توہین عدالت میں یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو جائے. تو یہ ایک اس طرح کی کوئی قانونی کہانی تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قانونی معاملات کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح شہباز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. تو یہ ساری گیم پلاننگ شہباز شریف کو اندر ڈالنے سے زیادہ انہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی ہے کہ کس طرح کسی طرح کورٹ میں جا کر ان کو اس بنیاد پر کہ انہوں نے جھوٹا حلف نامہ دیا تھا ان کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے. یعنی وہ کہتے ہیں نا شرم نہیں آتی, حیا نہیں ہے, آ جا کے رہ کیا گیا قتل کا مقدمہ ڈال کر اور مرغی چوری پہ پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ حال ہے حکومت کا. تو اس پر یہ خط جو ہے وہ تحریر تو کر لیا گیا. اب یہ خط کسی بھی وقت شہباز شریف کو بھیجا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر لیگل ایکشن کے حوالے سے غور کیا جائے. ویسے یہ بھی کر کے دیکھ لیں, اس سے پہلے بھی حکومت نے بہت سارے اس طرح کام کیے اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ وقت کم ہے تو جلدی کرنی چاہیے, فوری طور پر ان کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہیے, ورنہ خان صاحب کی حسرت دل میں ہی نہ رہ جائے کہ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی نہیں کرا سکے. تو اس کے بعد جو ہے نا ایک اور جو منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو ضمانتیں ہوئی تھی ان میں ایکسٹینشن دے دی گئی ہے, اس کا تفصیلی حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے. اس میں بینکنگ کوڈ نے تحریر حکم نامے میں کہا کہ ایف آئی اے نے ملزمان کو عبوری ضمانت کے لیے مناسب وقت دینے کی درخواست پر اعتراض ہی نہیں کیا. ایف آئی اے بھی اعتراض نہیں کر رہی کہ شہباز شریف کی ضمانت میں توسیع نہ دی جائے, تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ اور کل خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں عدالتوں سے کہتا ہوں کہ وہ ان مقدمات کو ڈے ٹو ڈے نپٹائے. آپ کے ماتحت ادارے کام ہی نہیں کرتے, یا آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, یا پھر انہوں بیچارے کو کچھ ہے نہیں کہ وہ خان صاحب کی ان چیزوں کا دفاع کرے. تو ایف آئی اے نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا, تو عدالت نے پھر اس میں لکھا کہ جی اسپیشل سینٹرل عدالت میں فاضل جج کے رخصت پر چلان ایف آئی اے حکام کو واپس کر دیا گیا. ڈیوٹی جج نے کہا کہ ایف آئی اے حکام متعلقہ جج کو چلان جمع کروائیں, جبکہ شہباز شریف 28 جنوری تک اس عدالت میں عبوری ضمانت دائر کرے. تحریری حکم نامے کے مطابق ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف متعلقہ عدالت میں چلان جمع کرانے سے پہلے ایک میٹنگ لازم تھی, لیکن وہ جو ایف آئی اے کے کوئی متعلقہ افسر تھے وہ جناب کورونا میں مبتلا ہو گئے, تو انہوں نے متعلقہ عدالت میں چلان ہی پیش نہیں کیا, تو اس لیے ان کی عبوری ضمانتوں میں توسیع دے دی گئی. تو یہ ہے مدعی سست گواہ چست والا حساب ہے کہ ایف آئی اے ہی اس میں پرسو نہیں کر رہی, اور ایف آئی اے جس میں واجد زیاد صاحب ہے وہ جو نواز شریف کے خلاف بڑے 10 والیوم لے کر آئے تھے اور بعد میں اقامہ کی بنیاد پر نواز شریف کو نااہل کرایا گیا. تو یہ پوری حکومت کی نااہلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس معاملے کے اوپر, اور اس میں عدالتوں کو مورد الزام. ویسے تو اسد عمر صاحب نے اس بات کا خلاصہ کر ہی دیا ہے کہ نواز شریف کو بھیجا تھا عمران خان صاحب نے, یعنی 100% عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا, کیونکہ خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ جیل میں بیٹھا ہوا نواز شریف آزاد نواز شریف سے بھاری ثابت ہوگا. تو خان صاحب ڈر گئے, پھر بھیج دیتا. بعد میں کہنے لگے عدالتوں نے چھوڑ دیا اور عدالتوں کو سوچنا چاہیے, اور وہ جھوٹا تھا فلانا, میڈیکل جھوٹا تھا فلانا. تو آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, اگر آپ کو لوگ جھوٹ بول کے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ حکومت میں کیا لینے بیٹھے ہیں؟ تو اب یہاں پہ جہاں پہ شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کو ایکٹیو ہو کر یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے, اگر ایف آئی اے ہی ایکٹیو نہیں ہے تو پھر آپ کے ماتحت ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئے نہیں ہیں, لائے گئے,
تو اسی بنیاد پر لوگ آپ کی یعنی وہ جو ادارے ہیں وہ اس طرح پرفارم بھی نہیں کر پا رہے۔ جسٹس عائشہ ملک یعنی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون جج ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے جسٹس عائشہ ملک سے حلف لیا۔ جسٹس عائشہ ملک کی بہت زیادہ مخالفت کی جا رہی تھی۔ 2012 میں وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج مقرر ہوئی تھی اور 2021 میں یعنی 2022 آج تو وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جج مقرر ہوئی ہے۔ اس پر وکلاء کو بہت اعتراض تھا کہ وہ سینیرٹی کا معیار جو ہے وہ پورا نہیں کرتی، لیکن اس پر آج چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے اور پاکستان کی عدالتوں میں خواتین کو ہونا چاہیے۔ تو اس تقریب میں آج تقریب ہوئی تھی تو چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک 1966 میں لاہور میں پیدا ہوئی، ابتدائی تعلیم پیرس اور نیو یارک سے حاصل کی، پھر کراچی گرامر اسکول سے انہوں نے سینئر کیمبرج کیا۔ لاہور میں پاکستان کالج آف لاء سے قانون کی انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر ایل ایل بی کرنے کے بعد یعنی ایل ایل بی کرنے کے لیے وہ ہارورڈ گئی، ہارورڈ لاء اسکول کیمبرج میساچیوسٹس یعنی امریکہ گئی، جہاں 1998-99 میں لندن ایچ گیمن کی فیلو نامزد کیا گیا۔ جیسا عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ میں جج تعینات ہونے تک رضوی عیسیٰ افریدی اور اینگل لا فرم کے ساتھ پہلے سینئر ایسوسیٹ اور پھر فرم کے لاہور دفتر میں انچارج کے طور پر کام کرتی رہی۔ 2012 میں وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج بنی اور اس وقت وہ چوتھی سینئر ترین جج کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ انہیں بینکنگ، این جی اوز، مائکرو فائنانس، اسکلز ٹریننگ پروگرام کی ماہر وکیل تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سارا تحقیقی کام بھی کیا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں بینکنگ لا پڑھاتی رہی ہے، کالج آف اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ سائنس کراچی میں وہ مرکنٹائل لا پڑھاتی رہی ہیں۔ تو پاکستان کی پہلی خاتون جج نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، پہلی خاتون جج یعنی سپریم کورٹ کی۔ ہائی کورٹس میں تو خواتین ججز کی موجود ہیں، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ میں وہ پہلی خاتون ہے جو کہ جج کے عہدے تک۔ اور آپ کو لاہور بم دھماکے کی ڈیولپمنٹ دیتے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے انارکلی بازار دھماکے میں ملوث دہشت گرد کو کیری کرنے والے رکشہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ رکشہ ڈرائیور نے دہشت گرد کو لاری اڈا پہنچایا تھا، اسے انارکلی سے حراست میں لیا گیا ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے رکشہ ڈرائیور کو حراست میں لیا اور ذرائع کہتے ہیں کہ دھماکے میں ملوث شخص ڈیوائس رکھنے کے بعد اس رکشے میں بیٹھ کر فرار ہوا تھا اور رکشہ ڈرائیور نے اس کو لاری اڈا کے قریب اتارا تھا۔ اس کے بعد یعنی لاری اڈا میں دہشت گرد جب اترا تو اس کے بعد وہ کیمروں کی رینج میں نہیں آیا، وہ کس گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا، یعنی عام جو مسافر بردار ہوتی ہے سواری اس میں وہ بیٹھ کے نکل گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ دہشت گرد کو لاری اڈے تک لے جانے والے رکشہ ڈرائیور کو پکڑ لیا گیا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ اس دھماکے میں کسی طرح ملوث ہے یا اس نے کوئی سہولت کاری کی ہے۔ لیکن رکشہ ڈرائیور نے بتایا کہ دہشت گرد پنجابی زبان میں گفتگو کر رہا تھا اور دوسری جانب تفتیشی ٹیموں نے بادامی باغ کے قریب بس اڈوں کی ریکارڈنگ بھی قبضے میں لی ہے۔ 20 جنوری کو ہونے والے دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 29 زخمی ہوئے تھے۔ اور ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ حکومت نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 95% فی یونٹ تک اضافے کی درخواست دے دی ہے، جس پر نیپرا کی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کے بعد اب گھریلو صارفین کے لیے بجلی مزید 95 پیسے مہنگی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس کی درخواست دی گئی ہے۔ درخواست میں تمام سلیبز کے لیے فی یونٹ بجلی 8 پیسے سے 95 پیسے تک مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ درخواست میں 100 یونٹ کے استعمال تک فی یونٹ 8 پیسے، 101 سے 2 یونٹ تک استعمال پر فی یونٹ 18 پیسے، 201 یونٹ سے 300 یونٹ کے استعمال پر فی یونٹ 48 پیسے اور 301 سے 700 یونٹ تک کے استعمال پر فی یونٹ 95 پیسے استعمال کی تجویز دی گئی ہے۔ بنیادی ٹیرف میں اضافے سے سالانہ 20 ارب روپے کی سبسڈی ختم کی جائے گی۔ تو بجلی ایک بار پھر بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھتی رہے گی جب تک آئی ایم ایف کے مطالبات ہم پورے نہیں کرتے اور آئی ایم ایف سے ہمیں 1 ارب ڈالر کی قسط نہیں مل جاتی۔ پاکستان کے معاشی حالات کو آئی ایم ایف کی قسط سے یعنی مشروط کر دیا گیا ہے
کہ جب تک IMF سے IMF ہماری پالیسیوں پر اعتماد نہیں کرے گا, ہمیں قسط نہیں دے گا, تو ہم باقی اداروں سے قسط نہیں لے سکتے. باقی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ہم پہ اعتبار نہیں آئے گا, تو ہم بجلی اور گیس کی قیمتیں انہی کی خواہش اور ایمان پر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور منی بجٹ بھی IMF کی خواہش پر ہی بڑھایا گیا اور پیش کیا گیا, جس کے بعد سے مہنگائی کی ایک نئی لہر آ چکی ہے. لیکن اب میں آخر میں چلتے چلتے جو ذرائع کہتے ہیں کہ اگلے 1-2 دنوں میں لاہور سے کسی سینئر وکیل کو خان صاحب لگائیں گے احتساب کا, جو ہے وہ سجاد اکبر کی جگہ پہ, یعنی احتساب کا وزیر داخلہ مشیر برائے داخلہ لگائیں گے, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کی نوکری بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے. ان کے بھی جانے کے دن آگے ہیں. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ دوستوں نے جو ٹیم خان صاحب کو دی تھی اور جس ٹیم کی بنیاد پر وہ اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں, اب وہ کھلاڑیوں کے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے. تو اب خان صاحب کو لوکل پلیئروں کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, اور یہ وہ لوکل پلیئر ہیں جن کے بارے میں نور عالم خان صاحب نے کہا تھا کہ اگلی 3 نشستوں میں دیکھیں اور ان سب کے نام ECL میں ڈالیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نے کتنا مال جو ہے وہ جیب میں ڈالا, اور کون جو ہے وہ الیکشن میں کے وقت جو ہے وہ یعنی اتنا مالدار نہیں تھا, لیکن اب وہ ارب پتی ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل.